بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 4، چوتھا ویلاگ. ان دو آیتوں کے خاص فضائل، معرف المسائل. اس سے پہلے والے جو پیج پر آیت تلاوت کی، معرف القرآن جلد اول صفحہ 694 یعنی 694، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 286. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ، رہرو درماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دے. رہرد درماندہ دیکھ کر تجھ کو افق پر ہم لٹاتے تھے گہر. اے تہی ساغر ہماری آج ناداری بھی دیکھ. فرق آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ، ان کی گرفتاری بھی دیکھ. ان دو آیتوں کے خاص فضائل. یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں. احادیث صحیحہ معتبرہ میں ان دونوں آیتوں کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا. جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. اور مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے. اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ. اس لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورۃ البقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا. اور ان دونوں آیتوں کے معنوی خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً و تفصیلاً ذکر کر دیے گئے ہیں. اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت وغیرہ. آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی مدح کی گئی ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے جو ان دو آیتوں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل و رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا. وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، وی لاگ نمبر 5 میں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہوا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا.
دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔